حضرت حسین شہید کر دیے گئے، اور شہادت بھی کن کے ہاتھ ہو رہی ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور کس کے دور میں ہو رہی ہے؟ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے، یزید ابن معاویہ۔ اور کب ہو رہی ہے؟ 1400 سال بعد، 1800 سال بعد، 2500 سال بعد نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے صرف 50 سال کے بعد، صرف 50 سال کے بعد کب شہادت ہو رہی ہے؟ اس وقت شہادت ہو رہی ہے جب ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اتنی تیزی سے یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ صرف 50 سال میں یہ امت اتنی تبدیل ہو گئی کہ اس نواسہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس شخص کو جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں، جو ان سے جنگ کرتا ہے پھر میری بھی ان سے جنگ ہے۔ بنیادی طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، اور اس کے اندر سبق کیا ہے کہ اگر مسلمان اپنے طرز حکومت کو تبدیل کر دیں تو پھر اتنا گر بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتے کہ امانت حقدار تک پہنچاؤ۔ طاقت اور قوت، نظام حکومت مسلمانوں کا اس شخص کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو خوف خدا رکھنے میں، جو تقوی اور طہارت میں سب سے آگے ہو۔ کیوں کہ جب وہ شخص اقتدار سنبھالتا ہے تو پھر وہ مثالیں بنتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں عمر فاروق نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، علی نے یہ کیا، ابو بکر نے یہ کیا۔ کیوں کہ اللہ نے انہیں خوف خدا سے نوازا تھا۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بعد یزید ابن معاویہ خلیفۃ المسلمین بنے گا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ہم اپنی باہمی نفرتوں اور عداوتوں پر کنٹرول پالیں گے، لیکن یزید ابن معاویہ کے اندر وہ قوت اور صلاحیت نہیں تھی جو مسلمانوں کو اقتدار کے لیے چاہیے۔ یزید ابن معاویہ تقوی اور طہارت میں، خوف خدا میں، پیارے محبوب اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس درجے پر نہیں جس درجے پر ایک خلیفہ کو ہونا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ تھا کہ جس نقطے پر بہت سے صحابہ نے، سیدنا حسین ابن علی نے، عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن جعفر نے، کئی صحابہ نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ شخص اقتدار کے قابل ہے۔ ایک منصب ہے مسلمانوں کا، اس کو اس طرح خاندانی منصب میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا کہ پہلے باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا۔ یہ اس طرح نہیں ہے، موروثی سیاست نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی خلافت ہے۔ اس میں وہی شخص اقتدار سنبھالے جو صدیق اکبر جیسی صفات رکھتا ہو، جو عمر فاروق کا کچھ نہ کچھ سایہ تو ہو، جو عثمان غنی ہو، جو علی مرتضیٰ جیسا ہو۔ یہ وہ نقطہ تھا جس نقطے پر آ کر یہ صحابہ رک گئے، اور اسی دور میں پھر سیدنا حسین ابن علی کو خطوط آنے لگے، کوفہ سے خط بھیجنا یہ اس زمانے میں کوئی آسان کام نہیں تھا، اور خطوط قبائل کی نمائندگی کرتے تھے۔ خط ایک آدمی کی طرف سے نہیں لکھا جاتا تھا، وہ کہتا تھا یہ میرے ساتھ یہ 500 افراد ہیں، ہم سب آپ کو لکھ رہے ہیں۔ سمجھنے کے باوجود اپنے آپ کو امتحان میں ڈالا اور وہ راستہ اختیار کیا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کا ہے۔ اگر حسین ابن علی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ لوگ دھوکہ دیں گے، کیوں جانتے ہیں کہ خود ان کے والد نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے کہ بھئی کوفہ کے لوگوں کا اعتبار نہیں کرنا۔ یہ وہ تاریخ کو دکھانا چاہتے ہیں حسین ابن علی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اتنا کمزور اور اتنا تنگ دل نہیں ہے کہ اس کے نانا کی امت اسے بلائے اور وہ نہ جائے۔ جو کرنا ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہے، اور یہی کہا
راستے میں جب انہیں روکا گیا، عبداللہ بن زیاد کے لوگ آئے، جواب کیا دیا؟ فرمایا حسین نے، اے لوگوں میں خود تو نہیں آیا، تم نے خطوط لکھ لکھ کے مجھے بلایا ہے۔ حسین ابن علی خود تو نہیں آیا، تم لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر مجھے بلایا ہے، اور آج اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو میرا راستہ چھوڑ دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وصل الامر الى غیر اہلہ، جب نااہلوں کے حوالے معاملات کر دیے جائیں، جب نااہل تمہارے فیصلے کرنے لگے، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حسین ابن علی نے عملاً کر کے دکھلایا کہ جب تمہارا حکمران یزید بن سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر حسین ابن علی کی گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ کتنے ظالم اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ ہاتھ جنہوں نے حسین ابن علی کا گردن سر تن سے جدا کیا، وہ سر جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگا۔ محبت کہاں چلی گئی تھی ان لوگوں کی؟ اقتدار کتنا غالب آ گیا تھا ان لوگوں پر کہ انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ گردن ہے کس کی،